کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک صحت مند ویٹ لفٹر جم میں اچانک جم کرتے ہوئے مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس فنامنا کو سڈن کارڈک ڈیتھ کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچانک بھاری بھرکم وزن اٹھانے سے دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل کے مسلز کو پوری آکسیجن نہیں مل پاتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل رک جاتا ہے۔ اچانک بھاری بھرکم کام کرنے کی وجہ سے، وزن اٹھانے کی وجہ سے، ہیوی ورک کرنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اس میں ڈی ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹس ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جسم میں جیسے ہی الیکٹرولائٹس کم ہو جاتے ہیں تو دل کی بجلی کا نظام، اس کو ہم کنڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں، تو کنڈکٹیو سسٹم ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بعض اوقات دل رک جاتا ہے۔ جیسے اس کو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، وی ٹی، وینٹیکولر ٹیکیکارڈیا۔ یہ ایک ٹرم ہے جو کہ سڈن کارڈک ڈیتھ کا موجب بن سکتی ہے۔ اس میں اچانک برین کو پوری خون کی سپلائی نہیں ہو پاتی اور اچانک موت ہو جاتی ہے۔ ویٹ لفٹنگ جم، کوئی ہیوی ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے کسی نزدیکی ماہر امراض دل سے مشورہ کریں، اپنا ایک کمپلیٹ ایگزامن کروائیں، ایک پورا معائنہ کروائیں، تاکہ آپ کو خدا نخواستہ اگر کوئی انڈر لائنگ ڈیزیز ہے، کوئی چھپی ہوئی بیماری ہے، تو ٹائملی ڈائگنوز ہو اور ہم کوئی بیڈ ایونٹ سے بچ سکیں۔ ورزش کرتے ہوئے اگر اچانک آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ کا سانس پھول رہا ہے، آپ کو سینے میں شدید درد محسوس ہو رہا ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کو الٹی متلی کی کیفیت ہو رہی ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ سٹاپ ایکسرسائز، اپنے کسی نزدیکی کارڈیالوجسٹ، دل کے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں۔ پری ورک آؤٹ شیک، کیفین ڈرنک، بہت سارے لوگ کیفین پاؤڈر لیتے ہیں، یہ ایک ایسے سپلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل پر بوجھ پڑ جاتا ہے، اور یہ ہمارے دل کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اسپیشلی وہ لوگ جن کو ڈوز کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ ایکسیسو ایفیڈرین لیتے ہیں یا ایکسیسو نکوٹین ٹائپ۔ فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں ریگولر میڈیکل چیک اپ کا کوئی رواج نہیں ہے، تو بعض اوقات ہڈن ڈیزیز ہوتی ہیں، جیسے پری ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، کوئی دل کی بیماریاں آلریڈی جو ایک فیملی میں رن کر رہی ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو اس خطرناک بیماری کی وجہ سے وہ حضرات جو اچانک ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں یا پھر مسلسل ویٹ لفٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس میں سڈن کارڈک ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں۔ ویٹ لفٹرز میں بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو سٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں، اور سٹیرائڈز سے دل کے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کو پراپر آکسیجن نہیں مل پاتی، جسم میں کولیسٹرول کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جسم میں جو برا کولیسٹرول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ کیفین سے دور رہیں، نکوٹین سے دور رہیں، غیر مناسب سپلیمنٹس جن کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی یا جو ریکمینڈڈ نہیں ہوتے ان سے دور رہیں۔ اچانک وزن اٹھانے سے پرہیز کریں۔ وزن، ایک ویٹ لفٹر، اس کو وزن کی مقدار یا جو ویٹ لفٹنگ کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے۔ اپنا ایک ریگولر معائنہ کروائیں، اپنی باڈی میں سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم کی مقدار کو چیک کرتے رہیں، پراپر اپنا ایک معائنہ کروائیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کو کوئی دل کی بیماری ہے تو اس میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ویٹ لفٹنگ کریں۔ بعض اوقات کسی صحت مند انسان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے یا اس کے دل کا وال خدا نخواستہ بند ہوتا ہے یا لیکیج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم دل سے ایکسٹرا کام لیتے ہیں یا ہم کوئی بھاری بھرکم وزن اچانک اٹھاتے ہیں تو اس سے دل
کے پٹھوں پر بوجھ پڑتا ہے اور ہمارے دل کی طاقت کم ہوتی ہے اور بعض اوقات ایریتھمیا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کو ہم وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں، یعنی کہ دل کی بجلی کا نظام کنڈکٹیو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہ اچانک موت کا باعث بنتا ہے۔ ہیلدی ویٹ لفٹر یا صحت مند سپورٹس مین کو اپنا ریگولر میڈیکل چیک اپ کروانے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ بیماریاں موروثی ہوتی ہیں اور وہ فیملیز میں رن کرتی ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، اور اس کی وجہ سے کرونک بلڈ پریشر کی وجہ سے کچھ لوگوں میں ہائپر ٹرافک آبسٹرکٹیو کارڈیومائیپیتھی، یہ ایک موروثی بیماری ہے جو بہت فیملیز میں رن کرتی ہے۔ تو اس میں دل کی دیواروں کی تھکنس بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض مریضوں کی دل کی بجلی کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کو کنڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں، اور ایریتھمیا چلنے کے چانسز ہوتے ہیں، جیسے کہ وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا، جو کہ ایک بنیادی میجر ریزن ہے سڈن کارڈک ڈیتھ کی۔ اسٹیرائڈز کا استعمال ہمارے جسم کو غیر ضروری طور پر بلکہ کرتا ہے۔ کوشش کریں غیر ضروری اسٹیرائڈز کا استعمال نہیں کریں، کیونکہ اسٹیرائڈ سے ہمارے کڈنیز متاثر ہوتے ہیں۔ ہیوی ایکسرسائز سے ہم کرونک بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہ حضرات دل کے مرض میں پہلے سے مبتلا ہیں، وہ ہیوی ایکسرسائز کی وجہ سے ان کو سڈن کارڈک ڈیتھ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے جسم کی سنیں، ریگولر جم جائیں، لیکن جم میں ایکسرسائز اور ورزش کریں۔ اپنے جسم پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالیں۔ دل ایک ہوتا ہے اور اس دل کی حفاظت کریں۔ اپنا ریگولر معائنہ کروائیں، اپنا ریگولر کولیسٹرول لیول چیک کرتے رہیں، اپنے جسم میں الیکٹرولائٹس کا بیلنس چیک کرواتے رہیں، اور اپنے کسی پسند کے ڈاکٹر کے پاس 3 سے 4 ماہ کے بعد ریگولر معائنہ کروائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کریں، اسپیشلی ٹین ایجرز، وہ بچے جو آج کل جم کے شوقین ہیں، اور بہت سارے حضرات جو موویز دیکھ کے اپنی باڈی کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ باڈی کو بلڈ لازمی کریں، اپنے مسلز کو اسٹرانگ لازمی کریں، لیکن نیچرل وے میں۔ تھینک یو ویری مچ۔